कराची सिंध में एक नहायत ही अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया है। बड़ी बेरहमी के साथ, बड़ी ही बेदर्दी के साथ एक ऊँटनी की टांग काट दी गई। उस ऊँटनी का जुर्म क्या था कि वो वडेरे के खेत में चारा चढ़ने चली गई थी। वडेरे ने पहले उस ऊँटनी को तशद्दुद का निशाना बनाया। जब उसका गुस्सा ठंडा ना हुआ तो उसने उस ऊँटनी की बड़ी बेदर्दी के साथ टांग काट दी। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे आला हुक्काम, हमारे इदारे, हमारी गवर्नमेंट अभी तक इस वाक़े पर खामोश है। लेकिन इस वाक़े ने, इस सानिया ने ना सिर्फ पाकिस्तान के लोगों को बल्कि हमारे हमसाए मुल्क भारत को भी झंझोड़ कर रख दिया है। सोशल मीडिया पर बहुत सारे इंडियन ऐसे हैं जो इस ऊँटनी के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि इस ऊँटनी को इंसाफ मिलना चाहिए। इवन कि बहुत सारे इंडियन ऐसे हैं जो कि इस ऊँटनी को आर्टिफिशियल टांग लगवाने की हामी भी भर रहे हैं। हम नाकाम हो गए, मुस्लिम रियासतों के सारे हुक्मरान नाकाम हो गए। इंडियन सिटीजन ने पाकिस्तान के एक ऊँट के लिए, कैमल के लिए एक आर्टिफिशियल टांग बनाई, आर्टिफिशियल नेम तैयार किया और उसको पाकिस्तान के उस ऊँट को लगाया जाएगा कि जिसको एक वडेरे ने, एक फ्यूडल लॉर्ड ने सिर्फ इस वजह से उसकी टांग काट दी क्योंकि वो उसके खेतों में दाखिल हो गया। बेजुबान जानवर की टांग काट दी, चंद पौधे खा लिए, कितना नुकसान कर लिया होगा, कितने पौधे बेचारे ऊंट ने खा लिए होंगे, लेकिन थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई। और क्या हो गया लोगों, कुछ शर्म करो, कुछ हया करो, क्या हो गया है, मौत को क्यों भूल गए हो? उसकी जो मदद है वो इंडिया से आई, आप जानकर हैरान रह जाएंगे। इंडिया की तरफ से एक सिटीजन है वहाँ के राजेंद्रा, जिन्होंने ये ऑफर की है या उन्होंने एक ऐसा हिस्सा उसका टांग का तैयार किया है और वो पाकिस्तान को डोनेट कर रहे हैं। इंडिया ने वो जो काम किए, उनके सिटीज़न ने, जिसने भी ये काम किया, उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट हम करते हैं। हम भी कोशिश यही करते हैं, हम भी उम्मीद यही करते हैं कि हमारी आने वाली जनरेशन इसी तरह। और हम क्या कर रहे हैं? हमारे अंदर मुसलमानियत कहाँ है? कहाँ है हमारे अंदर इंसानियत? लेकिन इस खबर से एक बार फिर इंडियन ह्यूमैनिटी शाइन्स। तो मैं बड़ा मशकूर हूँ हमारे इंडिया के देखने दोस्तों का कि उन्होंने एक आर्टिफिशियल लिम्ब जो है उस कराहते दर्द के मारे ऊंट के लिए भिजवाया है। भारत में जो इंसानियत है, इस वाक़े से उसका पता चलता है। एक बार फिर भारत की तरफ से पाकिस्तान की मदद की गई है। इंडियन सिटीजन ने पाकिस्तान में होने वाले एक बहुत खौफनाक और हौलनाक वाक़े पर अपनी खिदमात पेश की हैं और इंडियन सिटीज़न ने पाकिस्तान के एक ऊँट के लिए, कैमल के लिए एक आर्टिफिशियल टांग बनाई, आर्टिफिशियल नेम तैयार किया और उसको पाकिस्तान के उस ऊँट को लगाया जाएगा कि जिसको एक वडेरे ने, एक फ्यूडल लॉर्ड ने सिर्फ इस वजह से उसकी टांग काट दी क्योंकि वो उसके खेतों में दाखिल हो गया। तो ज़रा इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। लेकिन इस खबर से एक बार फिर इंडियन ह्यूमैनिटी शाइन्स। भारत में जो इंसानियत है, इस वाक़े से उसका पता चलता है। एक बार फिर भारत की तरफ से पाकिस्तान की मदद की गई है। लेकिन हमने इससे पहले देखा था कि एक पाकिस्तानी लड़की को इंडिया के ने एक दिल फराहम किया था, इंडिया का दिल लगाया गया था एक पाकिस्तानी लड़की को। लेकिन अब पाकिस्तान के एक ऊँट को भारत के एक सिटीज़न ने उसकी जो टांग है वो बनाकर भेजी है। ज़रा इसकी डिटेल्स कुछ इस तरीके से हैं कि कुछ 1-2 दिन पहले ये वाक़या बहुत ज़्यादा वायरल हो गया और सब इसके ऊपर तौबा तौबा करने लगे। इसकी वजह ये है कि ख़बर ये सामने आई कि सांगड़ में, सिंध में, एक वडेरे ने, फ्यूडल लॉर्ड ने सिर्फ इस वजह से एक ऊँट की टांग कुल्हाड़ी से काट दी क्योंकि वो उसके खेतों में दाखिल हो गया था और उसके फार्म्स पर वो चर रहा था, यानी वो वहाँ पर खा रहा था घास और जो भी लगी हुई थी। तो इतना गुस्से में आया वो वडेरा कि उसने उस ऊँट की टांग काट दी। पहले तो इस खबर पर ही मातम करें या हम क्या करें। आज पाकिस्तान में कुर्बानी की ईद मनाई जा रही है और ऊँटों को जिस तरीके से ज़िबा किया जाता है वो जिसने देखा है सिर्फ वही जान सकता है। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि अनबिलीवेबल है वो बात। इतने जालिमाना तरीके से ये काम होता है कि हैरानी होती है, इतने जालिमाना तरीके से होता है।
تو خیر کسی کو آپ کسی جانور کو مار رہے ہیں یا جو بھی کر رہے ہیں اس کے اوپر وہ آپ آرام سے کریں یا اس پہ ظالمانہ طریقے سے کریں، وہ تو پھر ایک الگ ہی ڈیبیٹ شروع ہو جائے گی. ہم ذرا اسی خبر پر رہتے ہیں. تو دیکھیں وہاں پر پھر یہ کہا گیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ کیونکہ اب یہ تو بیچارہ وہ ہو گیا تو اس کو کاٹ لیتے ہیں اور کھا لیتے ہیں. مطلب فٹافٹ وہ تو ایک ذریعہ پیدا ہوگا، کٹو کٹو جی فٹافٹ کٹو دکھاؤ. لیکن پھر بھارت کی طرف سے انڈیا کے ایک سٹیزن راجندرا نام آ رہا ہے ان کا، انہوں نے کہا کہ ان کی وہ جو ٹانگ ہے وہ انہوں نے تیار کر لی ہے، وہ حصہ وہ لمب، اور وہ اس کو پاکستان کو ڈونیٹ کریں گے. تو یہ انہوں نے کوئی بیچی نہیں ہے ٹانگ، بلکہ وہ ڈونیٹ کر رہے ہیں. اچھا اب اس میں یہ بھی خبر سامنے آ رہی ہے کہ جو گورنمنٹ ہے یا جو اتھارٹیز ہیں انہوں نے شکریہ کہہ کے منع کر دیا ہے، یعنی تھینک یو کہا ہے اور کہا ہے کہ ہم پاکستان میں ہی اس کی وہ تیار کریں گے علم اور اس کو لگائیں گے. اور یہ سب کچھ جو پوری تیاری ہے اس ٹانگ کو، آرٹیفیشل ٹانگ کو بنانے کا، اس کو لگانے کا، یہ سب کچھ پاکستان کے اندر ہی کیا جائے گا. اور میں دیکھ رہی تھی کہ ایک ایک این جی او ہے جس نے یہ اس کا ذمہ داری لی ہے، رسپانسبلٹی لی ہے، وہ اور کچھ اور تنظیمیں اور اتھارٹیز جو ہیں وہ مل کر یہ کام کریں گی. تو میں تو یہ سمجھتی ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے انکار کیوں کیا؟ ایک تو اس طرف سے جو ہے اگر بھارت کی طرف سے اگر آپ نے انکار کیا ہے، کیونکہ ابھی ایگزیکٹلی میں خبر تو یہی ہے، یہ ایکسپریس ٹریبیون میں یہ والا سارا واقعہ جو ہے یہ کوٹ ہوا ہے، رپورٹ ہوا ہے. میں دیکھ رہی تھی کہ سوشل میڈیا پہ ہرمیت سنگھ، غلام عباس اور کئی اور لوگ ہیں، جرنلسٹ بھی شامل ہیں. ان جرنلسٹوں نے یہ بات وہاں پر لکھی ہے کہ انڈیا کی طرف سے ایک سٹیزن ہے وہاں کے راجندرا، جنہوں نے یہ آفر کی ہے یا انہوں نے ایک ایسا حصہ اس کا ٹانگ کا تیار کیا ہے اور وہ پاکستان کو ڈونیٹ کر رہے ہیں. تو کر دیا ہے، کہیں پر یہ بھی آیا ہے کر رہے ہیں. لیکن جو بھی ہے، کیونکہ اس میں یہ انڈین مین ٹو سینڈ آرٹیفیشل لمب فار کیمل ان سندھ پاکستان. دی وائر پاکستان ٹیم از ایڈنگ کیمل ان سندھ بائی پرووائڈنگ اٹ ود این آرٹیفیشل لمب ڈونیٹڈ بائی راجندرا فرام انڈیا. دس compassionate project highlights the bond between neighbors and their commitment to animal welfare. exactly اس کا ایک سب سے بڑا حصہ جو غلام عباس نے لکھا وہ صحیح ہے کہ یہ میرا خیال یہ ہے کہ دونوں مل کر شاید اس کے اندر کام کے اگر انہوں نے بنایا ہے. اور راجندرا جو ہیں بہت ہی ایک زبردست انسان ہے کہ انہوں نے یہ سوچا. اب آپ دیکھیے کہ ایک ملک کے اندر جانور پر اتنا ظلم کیا جا رہا ہے، ایک وڈیرا، ایک فیوڈل لارڈ اس کو کس طریقے سے کلہاڑیوں سے اس کو مارا، اور دوسری طرف دوسرے ملک کا وہ دیکھ کے کہہ رہا ہے کہ کتنی زیادتی ہوئی ہے، تو اس نے اس کے لیے ہیلپ کرنے کے لیے اس کی مدد کی ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ کام کروں گا. تو دیکھیے میرا خیال ہے کہ اس پہ شکریہ تو بنتا ہے. اگر آپ نے نہیں بھی لینا اور آپ نے کہنا کہ نہیں جی اسی آپ ہی کر لیں گے، تو تب بھی آپ کا شکریہ بنتا ہے کہ آپ تھینک یو بولیں. سندھ گورنمنٹ اتھارٹیز انڈیا کو تھینک یو کہیں، راجندرا اس سٹیزن کو، انڈین سٹیزن کو تھینک یو بولیں کہ جناب آپ نے ہمارے لیے یہ سوچا اور یہ جو ہے آپ کر رہے ہیں، تو یہ بہت زیادہ زبردست بات ہے. تھینک یو سو مچ. لیکن ہم نے دیکھا پہلے بھی کئی ایک ایسے واقعات ہوئے جس پہ کوئی تھینک یو وینک یو جو ہے نا وہ مطلب احسان فراموشی ہوتی ہے. ایسا ہونا نہیں چاہیے. جب وہ ہوتیز سے، وہ پائریٹ سے بچایا گیا تھا کئی ایک پاکستانیوں کو، اس وقت بھی ہمیں تھینک یو کا کبھی آ جاتا ہے، کوئی کہہ بھی دیتا ہے اور اکثر اوقات نہیں بھی کہتے. وہ نا اپنی ایک تو یہ بڑا مسئلہ ہے، انا کا مسئلہ آ جاتا ہے، تو کہتے ہیں اچھا اب تو یہ بھارت کو کہنا پڑے گا شکریہ، انڈیا کو تھینک یو بولنا پڑے گا، تو اپنا جو ہے وہ جگرا دل بڑا کریں اور پھر کہیں. اور پھر ڈر بھی لگتا ہوگا ان کو کہ بھائی اب کہہ دیا تو ادھر سے وہ کہیں گے آپ کو بڑی پڑی ہوئی ہے کہ آپ شکریہ کہہ رہے ہیں. مطلب اس طرح کے جو سینٹیمنٹس اور اس طرح کی جو سیاست چلتی ہے نا وہ بڑی ایک ناقابل برداشت ہے. اچھا جی، ہوا یہ کہ جب اس وڈیرے نے یہ کام کیا ہولناک، یعنی کوئی انسان ایسے کر سکتا ہے؟ پہلے تو آپ یہ سوچئے مطلب وہ کس قسم کے انسان ہوتے ہیں جو ایسا کام کرتے ہیں. اس نے جو ہے جب یہ کام کیا تو اس کے بعد پہلے تو اس نے مارا پیٹا اونٹ کو، پہلے مارا پیٹا، اس کے بعد جب اس نے دیکھا کہ وہ تو ہٹ ہی نہیں رہا تو اس نے پھر اس کے بعد یہ کیا کہ وہ لے کر آیا اپنا وہ آلہ اور اس کے بعد اس نے اس کو یہ کر دیا گھٹنے کے پاس سے. مطلب کین یو امیجن؟ میں تو یہ مطلب یقین نہیں آتا، آپ یقین کریں، یقین نہیں آتا اس بات کا
کہ کوئی انسان ایک جانور کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے صرف اس لیے کہ وہ اپنے اس کے فارمز میں گھس گیا. لیکن سندھ کے اندر تو وڈیروں کی ایسی کہانی, مطلب یہ تو ہم بات کریں اینیمل کی, وہاں پہ تو انسانوں کے ساتھ فرزانہ اور کون کون کئی کچھ عرصہ پہلے جو کہانیاں نکلی تھیں, اور وڈیرے جو وہاں پر ان کے ساتھ جو انہوں نے ظلم و زیادتی اور جو کچھ کیا وہ آپ جانتے ہیں, گھر میں کام کرنے والی لڑکیوں کے ابھی جو کیسز نکلے, یہ تو بیچارہ ایک جانور, انہیں پتہ اس نے کیا کر لینا. اچھا ہوا کیا پھر, جو اس کا مالک تھا نا اونٹ کا, اس نے پہلے وہ چپ کر گیا, اور اس نے کوئی رپورٹ وغیرہ شاید پہلے کروائی, اس کے بعد چپ کر گیا. پھر سندھ گورنمنٹ کی طرف سے جو چیف منسٹر ہیں شرجیل میمن, انہوں نے کہا کہ اچھا جی یہ بات ہے, انہیں پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ نہیں اس کو تو نہیں چھوڑا جائے گا, یہ تو ایک ایسا انہوں نے کام کیا ہے کہ یہ تو پکڑ ہوگی. تو 4 سے 5 لوگ اس کے اوپر گرفتار ہوئے ہیں.